یا اللہ پلیز ثانیہ کو جلدی واپس بھیج دیں۔ وہ دلہن کا گھونگھٹ اوڑے دعا کر رہی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس مگر عزت دار لڑکی تھی، جبکہ ثانیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور بہت امیر خاندان سے تھی، جس کی شادی شاہویر سلطان سے ہو رہی تھی۔ جب اپنی بارات کے دن ثانیہ نے اسے اپنا لباس اور گھونگھٹ پہنا کر وعدہ کیا کہ وہ کچھ دیر میں لوٹ آئے گی، پر وہ نہ لوٹی۔ جب بارات پہنچی اور نکاح کا وقت آیا تو حقیقت معلوم ہونے پر شاہویر سلطان نے اسی سے نکاح کر لیا۔ وہ بے حد خوفزدہ سے زبردستی شاہویر سلطان کے ساتھ رخصت کی گئی۔ ہاں، اب آزاد کر دو ثانیہ کو، میرا مقصد پورا ہو گیا، کمرے میں داخل ہوتے شاہویر نے فون پر کہا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے کمرے میں موجود دلہن کا لباس پہنے کانپتے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ پلیز ثانیہ کو جلدی بھیج دیں۔ وہ دلہن کا گھونگھٹ اوڑے ہوئے مسلسل دعا کر رہی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس لیکن عزت دار لڑکی تھی، جبکہ اس کی بیسٹ فرینڈ ثانیہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جس کی شادی شاہویر سلطان سے ہو رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنی بارات والے دن اپنا دلہن کا لباس اسے پہنایا اور اس کے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپاتے وہ گھر سے چلی گئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ دیر تک لوٹ آئے گی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں لوٹی تھی۔ جب بارات پہنچی اور نکاح کا وقت قریب آیا تو وہ خود کی حقیقت مزید چھپا نہیں سکی تھی، لیکن سب معلوم ہو جانے کے بعد بھی شاہویر سلطان نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ثانیہ کے والدین اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کی عزت اس وقت وہی سنبھال سکتی ہے۔ اس سب کے بعد وہ بے حد خوفزدہ سے شاہویر سلطان کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی۔ ہاں، اب آزاد کر دو ثانیہ کو، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، یہ کہتے ہی شاہویر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دلہن کے لباس میں سجی سنوری بیٹھی وہ کمرے کا دروازہ کھولنے اور کسی کے قدموں کی اپنی طرف بڑھتی دھمک کی آواز سنتے اس کا وجود کب کب آیا تھا۔ اس نے اپنی پسینے سے بھیگتی ہتھیلیوں کو زور سے بند کیا۔ وہ اپنی آنکھیں بھی اس طرح بند کر گئی جیسے اس طرح وہ آنے والے کسی بھی خطرے سے بچ جائے گی۔ گھونگھٹ اس وقت بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ شاہویر سلطان ایک سرشاری کی کیفیت میں چلتا بیٹھ کے نزدیک آیا اور پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ گھونگھٹ میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی سست پڑ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہویر سلطان کا کیا رد عمل ہونے والا ہے۔ وہ یقیناً ثانیہ کے مقابلے میں اس عام سی لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ نکاح کے وقت دونوں خاندانوں نے اپنی اپنی عزت بچانے کے لیے اور لوگوں کی باتوں سے ڈرتے دلہن کے لباس میں ثانیہ کی جگہ اسے دیکھنے کے باوجود نکاح کرتے رخصت کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد شاہویر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا گھونگھٹ الٹا دیا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، جسم لرزاہٹ کا شکار تھا، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ شاہویر سلطان کو اس نازک وجود پر ترس آنے لگا۔ وہ آنکھوں میں عجیب تاثرات لیے اسے دیکھنے میں محو تھا۔ جب بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی تو شاہویر ہمتاً گوش ہوا۔ دیکھیں، وہ بمشکل بولی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ شاہویر کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی جھالر اٹھاتے حیرت سے اسے دیکھا تھا، اور پھر شاہویر سلطان کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی پلکیں دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ اس نے شاہویر سلطان کی آنکھوں میں ایک والہانہ پن محسوس کیا تھا، لیکن پھر اسے اپنا وہم جانتی وہ اپنا سر جھٹک گئی تھی۔ وہ ثانیہ یقیناً کسی مشکل میں پھنس گئی ہوگی۔ پلیز دیکھیں، میں اس کی جگہ نہیں لے سکتی، آپ ثانیہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ مل جائے گی تو آپ اس سے شادی کر لینا۔ وہ بڑی ہمت سے بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ ثانیہ کے نام پر شاہویر سلطان کے ماتھے پر ناخوشگوار بل پڑے تھے۔ میری بات سنو میرب۔ شاہویر سلطان کا لہجہ سنجیدگی کے ساتھ بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ پوری آنکھیں کھولے متوجہ ہوئی تھی۔ شاہویر نے ہاتھ بڑھاتے اس کا نرم و نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو میرب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑوا نہ سکی، کیونکہ شاہویر سلطان کے انداز میں استحقاق نمایاں تھا کہ وہ اس پر مکمل اختیار رکھتا ہے، بے شک نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا ہو۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، بے شک حالات جیسے بھی رہے ہوں، تم نے مجھے اور میں نے تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں قبول کیا ہے، تو اب میں اس رشتے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم دوبارہ ثانیہ کا ذکر کرو۔ تم یہاں اس کی فکر میں بول رہی ہو جو تمہیں مشکل میں ڈالتی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اپنی بھاری آواز میں بولتے شاہویر سلطان اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن آخر میں ثانیہ کا ذکر کرتے اس کے لہجے میں حیرانگی نمایاں تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو ابھی بھی اپنی مطلب پرست دوست کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ میرب خوبصورت تھی، یہ نظر آتا تھا، لیکن وہ بہت معصوم بھی تھی، یہ شاہویر سلطان اب جان رہا تھا۔ اسے بے اختیار میرب پر پیار آنے لگا، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایسی ہی پاک شفاف لڑکی چاہیے تھی۔
اس سے اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا اور اسے پانے کے لیے اس نے تھوڑا سا کھیل کھیلا تھا اور وہ مکمل اس کی ہوتی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس پر اس کا دل و دماغ مطمئن تھے۔ شہویر سلطان کو اس پر پیار آیا تو وہ بلا جھجک اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے میرب کو ہکا بکا کر گیا، لیکن ایک بار اسے چھوا تو شہویر سلطان کے دل میں تشنگی بڑھی تھی۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ پاتے اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میرب کی جان جیسے ہتھیلی پر آئی تھی، اس نے شہویر سلطان کا یہ روپ بالکل نہیں سوچا تھا، اسی لیے اسے قبول کرنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ وہ تو کوئی اور ہی رد عمل سوچے بیٹھی تھی، لیکن شہویر سلطان نے اس کی تمام سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ ایسے رویے رکھے ہوئے تھا جیسے وہ اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہو۔ دیکھیں، میرب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فاصلہ بنانا چاہا۔ دیکھ تو چکا ہوں، اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے میں مزید دیوانہ پاگل بن جاؤں؟ تمہاری اس خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا بھی تو بنتا ہے نا؟ خماری بھرے لہجے میں بولتا شہویر سلطان اپنی من مانیوں میں مگن تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر جھکاتے وہاں اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا تو میرب نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ اس کا وجود زلزلے کی ضد میں تھا۔ دیکھیں، یہ صحیح نہیں ہے، میرب نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا، جبکہ میرب کے اس طرح جھٹکنے پر شہویر سلطان کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ اسی لیے وہ میرب کے بازو کو کوہنی سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ چہرے پر کچھ سختی کے تاثرات تھے، بازو پر گرفت بھی سخت سی تھی۔ اس افتاد پر میرب سہمی تھی۔ شہویر سلطان تمام فاصلے مٹاتا اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ میرب کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی پھیلنے لگی۔ بتاؤ مجھے، کیا صحیح نہیں ہے؟ تم میرے نکاح میں نہیں ہو کیا؟ کیا تمہیں چھونے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے؟ جواب دو مجھے، تم نکاح کی حیثیت کو کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ میں ایک بار بہت نرمی سے تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ہمیں اس نکاح کی حقیقت کو اب قبول کرنا ہے۔ مجھے کسی تیسرے کی وجہ سے ہمارے درمیانی تعلقات کو خراب نہیں کرنا۔ مجھے آج اور ابھی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو اکیلا نہیں پاؤ گے۔ میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور ہر گزرتا لمحہ تمہیں اس بات کا یقین دلائے گا۔ شہویر سلطان اپنے کہے کو کس طرح پورا کرتا ہے؟ شہویر سلطان نے گہری سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتے میرب کو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میرب بس ٹکر ٹکر شہویر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہویر نے کچھ پل اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے اس کے بھاری دوپٹے سے آزاد کرتے دوپٹے کو ایک طرف رکھ دیا۔ میرب پوری طرح چونکی۔ اس نے شہویر کے سینے پر ہاتھ رکھتے جلدی سے پیچھے ہونا چاہا، لیکن پھر خود کو دوپٹے کے بغیر دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہوتی خود سے ہی شہویر سلطان کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کی اس ادا پر شہویر سلطان مر مٹا تھا۔ اس نے اس کی کمر کے گرد اپنا ایک بازو حائل کیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے پہنائی کی جیولری اتارنے لگا۔ شہویر بخوبی جانتا تھا کہ میرب ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں۔ اس کے حصار میں موجود میرب کا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا۔ وہ ہلکی پھلکی مزاحمت کرتے اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن شہویر چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ شہویر نے میرب کا سر تکیے پر رکھتے خود اس پر سایہ کیا تو میرب نے ایک بار پھر کچھ بولنا چاہا، لیکن اب کی بار شہویر سلطان اس کے کچھ بولنے کے لیے نیمواں ہونٹوں پر جھکا اور وہاں اپنے لبوں کا کفل لگا گیا۔ شہویر میرب کو بہت نرمی اور چاہت کے ساتھ اپنا بنا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ میرب کی مزاحمت بھی دم توڑتی چلی گئی تھی۔ میرب کی صبح آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے شہویر کو کمرے میں تلاشنا چاہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ شہویر کے بارے میں سوچتے میرب کے چہرے پر خود بخود شرمگی سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اپنے کھلے بکھرے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی سست روی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری کی طرف چلی گئی۔ رات ہی شہویر نے اس کے پہننے والے کپڑے دکھا دیے تھے۔ اپنے لیے ہلکے سے کام والا سوٹ نکالتے میرب کی سوچ ثانیہ کی طرف گئی تھی۔ یقیناً یہ کپڑے شہویر نے ثانیہ کے لیے ہی خریدے ہوں گے، میرب نے افسردگی سے سوچا، اور پھر وہ ثانیہ کے بارے میں ہی فکر مند ہوتی۔ واش روم کی طرف چلی گئی کہ نہ جانے ثانیہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ واش روم سے آتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس وقت وہی چہرہ جو ابھی کچھ وقت پہلے شرم کی سرخی لیے ہوئے تھا، اب اس چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میرب نے بے چینی سے اپنا نچلے لب کو کاٹتے سوچا، اور اسی وقت شہویر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے میرب نے گہری سانس بھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شہویر اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، جلدی کرو، نیچے تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ شہویر کی بات پر میرب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرب کو یوں سوالیہ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر شہویر نے خود ہی ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھاتے اس کے کندھوں پر پھیلایا تو میرب کچھ خجل سی ہوئی تھی کہ وہ اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔
آ جاؤ, تم ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو, تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں. شاہویر نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب چل دیا. میرب نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو شاہویر نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی. اس کی جلد بازی پر میرب کو بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر کون ہے جو اس سے ملنے آیا ہے. مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. میرب نے اسے اپنے طرف متوجہ کرنا چاہا. تمہاری ساری باتیں سنوں گا, مگر پہلے خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ آؤ. شاہویر بولتے ہوئے اسے گھر کے لاؤنج میں لے آیا. یہاں موجود ہستی کو دیکھتے میرب نے حیرانگی سے پورا منہ کھولے اور آنکھیں کھولے شاہویر کی طرف دیکھا تھا, اور پھر وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی. تائی امی, آپ یہاں؟ مجھے تو آپ کو دیکھتے یقین نہیں آ رہا. شکر ہے آپ آ گئی. مجھے آپ کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ رات گھر نہ آنے پر پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی. میرب ان کے گلے لگتی بولی. ساتھ ہی اس نے آنسو بہانا بھی شروع کر دیے تھے, جس پر شاہویر سلطان تڑپتے ہوئے آگے بڑھا کہ میرب کی آنکھوں میں آنسو اسے کسی طور منظور نہیں تھے. میں صبح صبح تمہارے جاگنے سے پہلے تائی اماں کو اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تم پریشان نہیں ہو اور رو نہیں. لیکن اگر تم نے اسی طرح رونا ہے تو میں تائی امی کو واپس چھوڑ آتا ہوں. شاہویر نے ان کے نزدیک آتے دھمکی لگائی تو میرب جھٹ تائی امی سے الگ ہوتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی. نہیں, میں اب نہیں رو رہی. میرب نے اپنا چہرہ صاف کرتے شاہویر کو دکھایا تھا, جس پر شاہویر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ملازمہ سے ناشتہ لگوانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا. میرب ایک بار تائی امی کے گلے لگی. میرب کا اس دنیا میں تائی امی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی. تائی امی بیوہ تھیں. تائی امی وہ میں میرب نے انہیں اپنے یہاں موجودگی کی وجہ کے بارے میں بتانا چاہا, لیکن تائی امی اسے ٹوک گئیں. مجھے شاہویر نے سب بتا دیا ہے, تم پریشان نہیں ہو. اللہ نے شاید ایسے ہی ہونا تمہاری قسمت میں لکھا تھا. اللہ نے شادی شدہ جوڑے بنا رکھے ہیں تو تمہیں تمہارا جوڑ ایسے ہی ملنا تھا. میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تمہیں شاہویر جیسا شوہر ملا. تائی امی نرمی سے بولتی آخر میں شاہویر کی تعریف کرنے لگی تو میرب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی. وہ شاہویر کے بارے میں سوچنے لگی. اس نے جس طرح اسے مان اور عزت دی تھی اس کا خیال کیا تھا. اس سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ خیال کر سکتا ہے. ورنہ کل وہ جتنا ڈری ہوئی تھی آج دل اتنا ہی پرسکون سا تھا. لیکن کہیں ثانیہ کے لیے فکر مندی بھی موجود تھی. ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے میرب کی نگاہیں مسلسل شاہویر کی طرف اٹھ رہی تھی. میرب کی نظروں میں شاہویر کے لیے ممنونیت تھی. وہ اس کے کہے بغیر اس کی تائی ماں کو لے کر آیا تھا, جبکہ شاہویر کی نظروں میں تو میرب کے لیے ایک والہانہ پن تھا, محبت تھی, جس سے میرب ابھی انجان تھی. وہ ان سب کو شاہویر کی اچھائی کا نام دے رہی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا جو ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں اتنے اچھے طریقے سے قبول کر چکا تھا. دوسری طرف تائی امی بھی باریک بینی سے شاہویر کو پرکھ رہی تھی. اس کی نظروں کی زبان ان کے سمجھ میں بخوبی آ رہی تھی اور وہ کشمکش کا شکار ہونے لگی. انہیں سمجھ آنے لگا کہ کچھ ہے جو ان سے چھپایا جا رہا ہے, جس سے میرب بھی انجان ہے. شاہویر کا ہر ایک عمل اس کی طرف سے محبت اور خوشی کا احساس دلا رہا تھا. کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی مجبوری میں میرب کو اپنے نکاح میں لے کر آیا ہے. وہ تو ایسے مطمئن تھا جیسے وہ میرب سے ہی شادی کا خواہش مند ہو. تائی امی ایک جہاں دیدہ خاتون تھی. لوگوں کے چہرے پڑھنے انہیں آتے تھے. میرب تو بہت معصوم تھی, لیکن انہیں بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا. لیکن فی الوقت وہ میرب کے سامنے کسی قسم کا شاہویر سے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ میرب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. اسی لیے وہ میرب کے دل کی خوشیوں کی دعا کرتی ناشتہ کرنے لگی تھی. لیکن دل میں کہیں فکر مندی پیدا ہونے لگی کہ کہیں شاہویر اچھا پن کسی بڑے دھوکے کا باعث نہ بن جائے جو میرب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اسی لیے وہ اللہ سے سب اچھا ہونے کی امید کرنے لگی. شام کے وقت تائی امی نے واپسی کی تیاری کی تو میرب اور شاہویر نے بار بار انہیں اپنے پاس رکنے کو بولا, مگر وہ نہیں مانی تو مجبوراً انہیں ڈرائیور کے ساتھ واپس ان کے گھر بھیجنا پڑا. ان کے جانے کے بعد میرب دکھی پن سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تو شاہویر نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا. چپ میری جان, میں ہوں نا, ہم ان کے پاس آتے جاتے رہا کریں گے, کبھی انہیں اپنے گھر بلا لیا کریں گے. میں تمہیں ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. شاہویر اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا. شاہویر کی بات سنتے میرب نے سر ہلاتے خود بھی اپنی آنکھوں کے گیلے پن کو صاف کرنے لگی. پھر ایک دم سے ثانیہ کا خیال آیا تو اس نے چہرہ اٹھاتے شاہویر کی طرف دیکھا تھا, جو اپنی بھرپور توجہ لیے اسے دیکھ رہا تھا. وہ ثانیہ. میرب ثانیہ کا نام لیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی کہ رات بھی ثانیہ کا نام لیا تھا تو شاہویر کافی غصے میں آ گیا تھا. لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جس سے وہ ثانیہ کے بارے میں جان سکتی. اس کا سیل فون بھی ادھر ثانیہ کے گھر میں ہی رہ گیا تھا.
ثانیہ کے نام پر شہویر کے چہرے پر پھر سے برہمی بھرے تاثرات ابھرے تو میرب نے مزید آگے بولنے کی بجائے اپنے لب سختی سے بند کر لیے تھے۔ میرب کو خود سے ڈرتا پا کر شہویر نے خود کو نارمل کرتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ثانیہ رات کو ہی اپنے گھر واپس آ چکی ہے، پریشان نہیں ہو، شہویر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے بتایا تو میرب نے گیلی سانس بھری کہ ثانیہ خیریت سے تھی۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ میرب نے جلدی سے پوچھا کہ یہ سوال تو اس نے کل بھی ثانیہ سے بے شمار بار پوچھا تھا، مگر ثانیہ ٹال مٹول کرتی بس اپنی چلاتی گھر سے چلی گئی تھی۔ میرب میری جان، میں کسی جان گئے لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ اوکے، وہ کیوں اور کیا کرنے؟ کل کے اتنے اہم دن گھر سے نکلی تھی، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اب، شہبیر نے رسان سے پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرب نے پھر سے کوئی سوال پوچھنا چاہا جب شہبیر اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ شش، بس اب سب کی فکر ہو گئی، اب اپنے اس بیچارے شوہر کی طرف بھی توجہ دے لیں گی تو مہربانی ہوگی۔ شہبیر نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکراتے بھاری لہجے میں درخواست کی تو اس کے الفاظ پر میرب کی نظریں جھکی تھی اور چہرہ گلابی سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ شہبیر نے بغور ان بدلتے رنگوں کو دیکھا، یہ شرم و حیا کا پیکر لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شہبیر کو ایک دم سے اس پر پیار آیا تو اپنے بازو اس کے گرد سے لگا لیے۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ جیسے اپنے دل و دماغ کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا چکا ہے، اور اس محبت کو محسوس کرتے اس کا دل اور دماغ پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ میرب کے لیے شہبیر کے انداز اور عمل بہت انوکھے اور حیرت انگیز تھے۔ پہلے تو کچھ پل وہ جھجکتے ہوئے اپنے بازو پہلو میں لٹکائے کھڑی رہی، لیکن پھر وہ بھی اپنے بازو اس کے گرد حائل کر گئی تھی، جس پر شہبیر نے اور مضبوطی سے اسے خود سے لگایا تھا۔ شہبیر جب کافی دیر سے ایسے ہی اسے لیے کھڑا رہا تو میرب نے دھیمی سی آواز میں اسے پکارا تو شہبیر اپنی بند آنکھیں کھولتا جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی تھی، میرب کے منہ سے اپنا نام سنتے اسے بہت اچھا لگا تھا، جس کا انعام وہ اسے اس کے ہونٹوں پر لمس چھوڑتے لے گیا تھا۔ وہ میرب کے لبوں کو چھوتا، انہیں ان کے انعام سے نوازتا پیچھے ہوا تو میرب کو اس کے ساتھ میں کھڑا رہنا دشوار لگنے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ بو کھلائی جب شہبیر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا؟ میرب نے جلدی سے اطراف میں نظر ڈالی کیونکہ گھر میں ملازمہ موجود تھی۔ یہ میں پیار کر رہا ہوں اور مزید ابھی پیار کرنے کا ارادہ ہے، اسی کے لیے تو ہم کمرے میں جا رہے ہیں، اور کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی مجھے پرواہ نہیں ہے، تم بھی نہیں کرو اور خود کو بس میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بہت سنبھال کر رکھوں گا کیونکہ تم اتنے ہی ضروری ہو مجھے۔ شہبیر ہر لمحہ ہر پل اپنے جذبات عیاں کرنے میں مگن تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ وہ میرب کو کل کس طرح اپنے نکاح میں لے کے آیا ہے اور اس طرح وہ میرب کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرب ہر بار شہبیر کے لفظوں پر حیران ہوتے اپنے سب کو سمجھا رہی تھی کہ وہ بس ایک اچھا شوہر بن رہا ہے، اگر اس کی جگہ ثانیہ بھی ہوتے تب بھی اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ شہبیر آپ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہماری شادی پیار محبت کی ہو، جبکہ شادی سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، بس ایک بار دیکھا تھا۔ میرب اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھنے میں محو تھا۔ میرب کے الفاظ پر شہبیر چونکا اور جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اصل پیار محبت تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ویسے بھی نئے جوڑے، شادی شدہ جوڑے ایسے ہی رہتے ہیں، بعد میں وقت گزرتے سب بدلتے جاتے ہیں، تو اس لیے لڑکی اس وقت کو کھل کر انجوائے کر، شہبیر نے بروقت بات بنائی تھی۔ مطلب آپ کچھ عرصے بعد بدل جائیں گے؟ میرب کے چہرے پر افسردہ سے تاثرات آئے جن کو شہبیر نے دل ہی دل میں انجوائے کیا، لیکن وہ اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا کے ہاں بالکل، میں تو بس کچھ دن تمہارے لیے زیادہ وقت گھر پر گزار رہا تھا، لیکن اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو میں کل سے اپنی بزی روٹین میں واپس آ جاؤں گا۔ شہبیر کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا، جس پر میرب اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے بچوں کی طرح منہ بسوڑنے لگی۔ اس کے اتنے کیوٹ ایکسپریشنز پر شہبیر کو اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل لگنے لگا۔ نہیں، میرا ایسا مطلب تو نہیں تھا، پلیز آپ برا نہیں منائیں، آئی ایم سوری۔ میرب اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے التجا کرنے لگی، آنکھوں میں آنسوں کی نمی چھا رہی تھی، اور بس یہیں تک شہبیر اسے تنگ کر سکتا تھا۔ وہ جھٹ سے اسے ایک سائڈ سے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے سر کو دھیرے سے ہونٹوں سے چھوتے بولا، زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟
اس نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہویر، مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جس میں آپ بالکل خوابوں کے شہزادے کے طور پر داخل ہوتے میری زندگی کو حسین بنا گئے ہیں۔ میرب اپنا ایک بازو اس کے بازو کا گرد حائل کیے، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے پاس رکھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ارد گرد کا ہوش بھلائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہوئے تھے جب اچانک سے شاہویر کا سیل فون بجا۔ دونوں ہی کا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ میرب اسے فاصلے پر ہوتی دوبارہ سے اپنے بال سلجھانے لگی تو شاہویر نے برا سا منہ بناتے اپنے جیب سے سیل فون نکالا تھا۔ یہاں چمکتے نمبر کو دیکھ کر شاہویر کے چہرے پر پریشانی اور غصہ چھانے لگا۔ شاہویر، کس کی کال ہے؟ آپ اس طرح پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ شاہویر کو کافی دیر کال نہ اٹھاتے دیکھ کر میرب نے اس کی طرف توجہ کی تو پوچھا، بزنس کے سلسلے میں کال ہے، میں سن کے آتا ہوں، تم جلدی سے تیاری کر لو تو پھر ڈنر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ شاہویر اسے تاکید کرتا سیل فون ہاتھ میں لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب نے اس کا یہ عمل تعجب سے دیکھا، کیونکہ وہ یہ کال کمرے کے ٹیرس پر بھی جا کر سن سکتا تھا، کیونکہ وہ عموماً کالز لیتے وقت ٹیرس پر ہی نکل جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں آج ایسا کیا تھا کہ میرب نے شاہویر کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ وہ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے کمرے سے باہر گیا تھا۔ میرب ان چند دنوں میں شاہویر کو بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنا سر جھٹک گئی کہ وہ خواہ مخواہ وہم کر رہی ہے۔ شاہویر ڈنر کے بعد میرب کو شاپنگ کرنے کے لیے مال لے آیا تھا۔ جب وہاں میرب کی نظر اچانک ثانیہ پر پڑی تھی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک انجان لڑکے کو دیکھتے اس کے قدم وہی رکے تھے۔ دوسری طرف شاہویر بھی ثانیہ کو دیکھ چکا تھا تو وہ جلدی سے میرب کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ مال کی اس شاپ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شاہویر، کیا ہو گیا ہے؟ وہاں ثانیہ تھی، مجھے اس سے ملنا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ لڑکا کون تھا، میں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میرب نے ایک بار پھر اپنا چہرہ موڑتے ثانیہ کو دیکھنا چاہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، گاڑی میں بیٹھو، میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا۔ شاہویر نے مال سے باہر نکالتے گاڑی پارکنگ کی طرف رخ کیا اور اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر پہلے میرب کو لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب بتائیں وہ لڑکا کون تھا؟ ثانیہ بہت خوش لگ رہی تھی اس کے ساتھ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب کی تجسس بھری آواز گونجی، وہ ثانیہ کا ہونے والا شوہر ہے، وہ اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، تو یقیناً وہ لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہوں گے۔ اس طرح تم ان کے پاس جاتی، انہیں ڈسٹرب کرتی تو اچھا نہیں لگتا۔ شاہویر کی بات پر میرب کا حیرانگی سے منہ کھلا۔ پسند کی شادی؟ ثانیہ نے تو کبھی مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ میرب بولتے بولتے رکی تھی اور پھر جیسے وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، تو کیا وہ اس دن جان بوجھ کر اپنے گھر سے گئی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ میرب نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم کچھ زیادہ ہی غمزدہ نہیں ہو اسے لے کر؟ دفع کرو اسے۔ شاہویر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ یقیناً اسے ثانیہ کی دھوکہ دہی پر گہرا رنج پہنچنے والا تھا۔ شاہویر، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہم دونوں تو بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ اگر اس دن آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میرب نے کچھ سوچتے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ نہیں سوچو نا اس بارے میں زیادہ، اور ویسے بھی اس جگہ مجھے ہی ہونا تھا، کیونکہ اللہ نے تمہیں میری قسمت میں بہت پہلے سے لکھ دیا تھا، تو جیسے بھی تمہیں میری زندگی میں آنا ہی تھا، اس لیے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچو۔ شاہویر نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگایا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہویر۔ میرب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ان الفاظ پر شاہویر مسکرایا تھا۔ پہلے نہیں جانتا تھا کہ میں اچھا ہوں، مگر اب جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو اور بار بار مجھے باور کرواتی ہو کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو یقین آنے لگا ہے اور میں تھوڑا مغرور بھی ہونے لگا ہوں، شاہویر نے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ اکثر اسے یہ جملہ بولنے لگی تھی۔ اس کی بات پر میرب بھی مدھم سا ہنسی تھی، تو شاہویر نے گہری سانس بھری کہ وہ اس کا دماغ ثانیہ سے ہٹا گیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو ثانیہ سے میرب کا ٹکراؤ ہو ہی سکتا تھا، تو تب کیا ہونا تھا؟ شاہویر نے سوچا، سچائی کھلنے پر نہ جانے میرب کیا رد عمل دیتی۔ ثانیہ ایک لڑکے عمر کو پسند کرتی تھی، جو کہ ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بس اچھا اور میٹھا بولنے کے علاوہ کوئی ہنر نہیں تھا۔ اس کا کام بس امید کا بھی لڑکیوں کو اپنے لچھے دار باتوں کے جال میں پھنسانا تھا، جس میں ثانیہ بھی شامل تھی۔ ثانیہ تو اس کے پیار میں پاگل ہوتے ہوئے شادی کا ارادہ باندھے بیٹھی تھی،
لیکن جب ثانیہ کے گھر والوں سے بات کی تو اس کے ماں باپ کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ثانیہ کا رشتہ شہویر سلطان سے طے کر دیا تھا۔ ثانیہ نے روتے دھوتے جب یہ بات عمر کو بتائی تاکہ وہ کچھ کر سکے، لیکن آگے سے عمر نے بہت ٹھنڈا رد عمل دیا۔ اس نے ثانیہ کو اپنے ماں باپ کی بات مان لینے کو کہا۔ اس نے کہا کہ ثانیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے تو اس کے ماں باپ کا سب کچھ اسی کا ہے، تو اسی طرح وہ شہویر سے شادی کرے گی تو شہویر کا بھی سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ جس کے بعد ثانیہ کسی بھی بہانے کو لے کر شہویر سے طلاق لے لے تو تب عمر اس سے شادی کر لے گا، تاکہ بعد میں ان دونوں کی زندگی آرام سے گزر سکے اور انہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ثانیہ جیسے تیسے عمر کی یہ بات مان گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عمر سے ملاقاتیں بھی جاری رکھی اور دوسری طرف شہویر سے شادی کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی، لیکن دوسری طرف شہویر سلطان نے ان کے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ اس نے ایک دن ثانیہ کو عمر کے ساتھ کسی ہوٹل میں دیکھ لیا۔ وہ کچھ مشکوک ہوا، جس کے بعد اس نے ثانیہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے ایک بندے کو مقرر کر دیا، جس کے بعد اسے پتہ چلا کہ ثانیہ اس لڑکے سے محبت کرنے کے باوجود اس سے شادی کرنے والی ہے۔ شہویر سلطان کو اس لڑکے اور ثانیہ کی مکاری پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اس رشتے کو بہت جلد ختم کر دیتا کہ جب ایک دن ایک مال میں شہویر کا میرب سے ٹکراؤ ہوا۔ میرب بھی اس مال میں ثانیہ کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے ساتھ ٹکرانے والی لڑکی کو اپنے ایک بازو سے سہارا دیتے شہویر نے اسے سنبھالا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اور جب اس کی نظر میرب کے چہرے پر پڑی تو پھر وہ کچھ اور دیکھنا بھول گیا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ سوری مجھے پتا نہیں چلا، سنبھلتے ہی میرب نے کہا۔ اتنے میں ان کے پاس ثانیہ بھی آ گئی تھی۔ ارے شہویر، آپ یہاں کیسے ہیں؟ ثانیہ نے اسے دیکھتے مربت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ شہویر نے بمشکل میرب کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور ثانیہ کو دیکھتے ہی نظریں پھیر کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرب، یہ شہویر ہے، میرے فیونسی، اور یہ میری بہت اچھی دوست میرب۔ ثانیہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو میرب کو ثانیہ کا دوست معلوم ہونے پر اس کا دل برا ہوا تھا۔ دل میں کہیں یہ احساس جاگا کہ کہیں وہ بھی ثانیہ کی طرح بری لڑکی نہ ہو، لیکن اس کا دل تو باغی ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے اس نے وہاں سے جاتے میرب کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا تھا کہ میرب ایک شریف لڑکی ہے۔ ثانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اسے سبق سکھانے کے لیے شہویر نے شاید اس سے شادی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ ایک پلاننگ کے تحت وہ میرب کو حاصل کر چکا تھا۔ دوسری طرف ثانیہ کے گھر آنے پر اس کے ماں باپ نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ثانیہ اپنی پسند کی وجہ سے یہ شادی اپنی مرضی سے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن جب ثانیہ نے بار بار انہیں بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بات پر یقین کر لیا اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد دیکھتے اس کی پسند کے لڑکے سے اس کی شادی کے لیے حامی بھر لی۔ ثانیہ عمر سے شادی کر چکی تھی اور شادی کے کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے جب اسی ہوٹل میں شہویر میرب کو لیے داخل ہوا تھا۔ ثانیہ کی نظر میرب پر پڑ چکی تھی، لیکن وہ جلدی اپنی نظر پھیر گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی شہویر اور میرب ٹیبل پر جا کر بیٹھے عمر کی نظر بھی ان پر پڑی۔ وہ شہویر کو پہچانتا تھا۔ تمہارے اس ایکس فیونسی کے ساتھ تمہاری دوست کی شادی ہو گئی تھی نا، تو تم اپنے دوست سے نہیں ملو گے کیا؟ عمر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے اس سے نہیں ملنا، خواہ مخواہ کے ڈرامے کرے گی، ثانیہ نے منہ کے زاویے بناتے کہا۔ ویسے تمہاری اس غریب سی دوست کی لاٹری نکل آئی ہے، تمہارے برابر آ گئی ہے، تو اب تمہیں اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ عمر نہ جانے اسے کیا کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن عمر، ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر اسے ٹوک گیا۔ جاؤ اپنے دوست سے ملو اور پھر بہانے سے مجھے بھی وہاں بلا لینا، اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی کام نکل سکتا ہے۔ عمر نے بیٹھے بیٹھے بہت کچھ پلان کر لیا۔ عمر کو اپنے مطلب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اس کی بات پر ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرب اور شہویر کے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو میرب، کیسی ہو؟ ثانیہ نے ان کے نزدیک پہنچ کے کہا۔ ثانیہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کے تاثرات سجائے تھے اپنے پاس۔ ایک دم سے ثانیہ کی آواز سنتے میرب چونکی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ثانیہ سے گلے ملنا چاہا، لیکن پھر اس کی طرف سے ملنے والے دھوکے کے بارے میں سوچتے وہ بیٹھ گئی، لیکن وہ اس سے زیادہ بے مروت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سوال کا جواب دینے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہوگی، اسی لیے تو شرمندگی کے مارے میں تم سے ملنے نہیں آ سکی اور نہ ہی تمہارے شکریہ ادا کر سکی۔ کوئی تم نے میرے والدین کی اس دن عزت بجائی۔ میں اس دن چاہ کر بھی گھر واپس نہیں آ سکی کیونکہ مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون تھا، اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ رات ہونے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے لے گئے تھے، پلیز مجھے معاف کر دو۔
ثانیہ کی یہ کہنے کی دیر تھی میرب اس کی بات پر یقین کرتے اسے معاف کر گئی، جبکہ ثانیہ کی باتیں سنتے شہویر کے ماتھے پر غصے سے بل پڑنے لگے تھے۔ مجھے پتا تھا ثانیہ کے ساتھ لازمن کوئی بڑا مسئلہ ہوا ہوگا، ورنہ وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، میرب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنائیت سے کہا۔ ثانیہ بیٹھتے ساتھ ایک نظر عمر کی طرف دیکھنے لگی تو میرب نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ تم اپنے ہسبینڈ کو بھی یہاں بلا لو، میرب نے خوش اخلاقی دکھائی، اور ثانیہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ اس نے جلدی سے عمر کو بھی اشارے سے اپنی طرف بلا لیا تھا۔ دوسری طرف غصہ اور ناگواری سے شہویر کو اپنا یہاں بیٹھنا دوبر ہونے لگا تھا۔ ان کے تعارف کے بعد میرب اور ثانیہ اپنی باتوں میں مگن ہو گئی، جبکہ شہویر اور عمر چپ بیٹھے تھے۔ شہویر کی لاتعلقی بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ثانیہ کی نظریں میرب پر سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ ثانیہ کو وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کا چمکتا چہرہ اس کے خوش ہونے کی نشانی تھا۔ ان کی آئس کریم کے آنے کے کچھ منٹ بعد ہی شہویر میرب کو ساتھ لیے وہاں سے چلا آیا کہ اسے ارجنٹ کسی کام کے لیے جانا ہے۔ شہویر، آپ جان بوجھ کر مجھے وہاں سے لے کر آئی ہیں نا؟ مجھے پتا ہے آپ کو کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب نے منہ پھلائے کہا تو اس کے انداز پر شہویر نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چٹکی میں بھرا تھا، جس پر میرب نے غصے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکا اور گھورتے ہوئے شہویر کی طرف دیکھنے لگی جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیوی مجھے بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی ہے۔ شہویر نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ وہ واقعی میں جان بوجھ کر وہاں سے جلدی آیا ہے۔ میرب نے ناراضگی دکھاتے اپنا چہرہ گاڑی کے دروازے کی طرف کر لیا۔ جب اسی وقت ایک فقیر شہویر کی طرف کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو شہویر نے شیشہ نیچے کر کے فقیر کی طرف دیکھا تھا جو اس سے پیسے مانگ رہا تھا۔ شہویر نے اپنا وائلٹ نکالا اور جتنے پیسے ہاتھ لگے ان سب کو میرب کے سر سے وارنے لگا، جس پر میرب نے چونکتے ہوئے شہویر کا یہ عمل دیکھا تھا، جو اب وہ سارے نوٹ اس فقیر کو پکڑاتے دوبارہ شیشہ اوپر چڑھاتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میرب نے استفسار کیا۔ وہ شہویر کے اس عمل پر اپنی ناراضگی بھولی تھی۔ تمہاری وہ دوست تمہیں جس طرح گندی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو مجھے ڈر تھا تمہیں اس کی نظر نہ لگ جائے، تو بس اس کی اسی گندی نظر کا اثر ختم کرنے کے لیے تمہارا صدقہ اتارا ہے۔ شہویر نے ہنوز ڈرائیونگ کی طرف توجہ رکھتے عام سے لہجے میں جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے میرب کا دل پہلے گداس ہوا، لیکن پھر ثانیہ کے لیے اس کے بولے الفاظ اسے برے لگے تھے۔ میری دوست مجھے کیوں نظر لگانے لگی؟ آپ خواہ وہم کر رہی ہیں۔ میرب نے بولتے ہوئے اپنا چہرہ پھر سے ونڈو کی طرف کرنا چاہا تو شہویر کی آواز پر وہ رکی تھی۔ دیکھا، جب سے اپنے دوست سے مل کر آئی ہو بات بات پر خفا ہوئی جا رہی ہو مجھ سے۔ شہویر نے اسے جتایا تو میرب خجالت کا شکار ہوتی نظریں جھکائے اپنے چہرے پہ آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ شہویر ثانیہ کو مزید برا نہیں بولے تو میرب نے اپنی ناراضگی ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس کی بات پر شہویر نے اسے گھورا تھا کہ وہ اس سے اچھے سے سمجھ گیا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کیوں ختم کر رہی ہے۔ تم گھر چلو، تمہیں تو میں گھر جا کر سیدھا کرتا ہوں، جو میرے ساتھ دو نمبریاں کرنے لگے ہو تم۔ شہویر کے انداز پر میرب زور سے ہنستی تھی، جس پر شہویر بھی سر جھٹکتے مسکرا دیا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس ہنسی کو نظر لگ چکی ہے۔ تم مجھے اور پیسے بھیجو ورنہ میں ساری سچائی تمہاری بیوی کو بتا دوں گا۔ ثانیہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی تو عمر کو کسی سے کال پر بات کرتے دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ ثانیہ نے ناسمجھ نظروں سے عمر کی پشت کو تکا تھا، لیکن جیسے ہی عمر بات کر کے پلٹا تو ثانیہ کو دیکھتے وہ چونکا، لیکن پھر نارمل سے انداز میں اس کے پاس سے گزرتے باہر جانے لگا۔ یہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ثانیہ نے پوچھا تو عمر نے بڑے سکون کے ساتھ اسے ساری بات بتا دی تھی کہ اس نے کس طرح شہویر سلطان کے کہنے پر شادی والے دن ثانیہ کو اپنی جھوٹی خودکشی کے بارے میں بتاتے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا، اور پھر جیسے ہی ثانیہ گھر سے باہر نکلی شہویر سلطان کے بھیجے بندے اسے اغوا کر کے لے گئے تھے، کیونکہ شہویر کا یہی مقصد تھا۔ شہویر سلطان نے ہی سارا پلان عمر کو بتاتے میرب کو دلہن کا لباس پہناتے ثانیہ کو گھر سے نکلنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سب کے بدلے شہویر نے عمر کو بہت سارا پیسہ دیا تھا، جس کے لالچ میں عمر نے اس کا کام کر دیا، اور پھر بعد میں وہ ثانیہ سے شادی کرتے اس کے باپ کی جائیداد پر عیاشی کرنے لگا، لیکن کبھی کبھار اپنی عادت سے تنگ آتے اور شہویر سلطان کو بلیک میل کرتے اس سے بھی رقم نکلوا لیا کرتا تھا۔ عمر یہ ساری بات ثانیہ کو بتاتے کمرے سے چلا گیا، جبکہ ثانیہ گمسم سی بیٹھ کر جا بیٹھی تھی۔ اسے اب عمر کا لالچی پن سمجھ میں آنے لگا تھا، اور دوسری طرف میرب کے لیے شہویر سلطان کی اتنی محبت اسے جلن کا شکار کرنے لگی تھی۔ اس نے اسی وقت کچھ سوچتے میرب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت شہویر سلطان گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ نفرت سے بگڑتا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کسی صورت میرب کو خوش نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ جب اس کی قسمت میں خالص پیار نہیں تھا تو میرب کو بھی شہویر کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی وہ۔
इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सानिया का मीरब के घर आना जाना बढ़ने लगा। शाहवीर का मीरब के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आना उससे चुभने लगा। उसे अब उमर से ज़्यादा शाहवीर अच्छा लगने लगा था। वो उमर से शादी करके पछता रही थी, जिसे बस उसकी दौलत से ही मतलब था। उसने शाहवीर को दोबारा पाने के लिए सारी सच्चाई मीरब के सामने खोलने का फैसला किया। उन्हीं दिनों मीरब ने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस की तो उसका जिक्र सानिया से करने लगी। वो शायद माँ बनने वाली थी। वो अपनी शर्म की वजह से चाहकर भी शाहवीर को इस बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। उसकी इस बात पर सानिया के चेहरे पर नफरत उभरी, लेकिन मीरब ये देख नहीं पाई। तुम शाहवीर को बताने से पहले एक बार अच्छे से हॉस्पिटल जाते अपना चेकअप करवाओ। क्या पता ये तुम्हारा वहम हो। मैं एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में जानती हूँ। तुम वहाँ चली जाओ, मुझे एक अहम काम है, वरना मैं तुम्हारे साथ लाजमी जाती। सानिया ने खेल खेलते मीरब से कहा तो वो उसकी बात मान गई और फिर शाहवीर को सरप्राइज देने का सोचते वो खुश हो गई थी। मीरब सानिया के घर से जाते ही अपने ड्राइवर के साथ उसके बताए हॉस्पिटल जा पहुंची थी, जहाँ पर डॉक्टर अभी बिजी थी। तो मीरब अपनी बारी के इंतजार के लिए बैठ गई। काफी देर बाद मीरब की बारी आई तो उसने जैसे ही डॉक्टर के कमरे की तरफ जाना चाहा, शाहवीर को अपनी तरफ आते देखकर वो हैरान हुई थी कि वो तो उसे बताए बगैर हॉस्पिटल आई थी। शाहवीर ने उसके पास आते जा रहा ना अंदाज में उसका बाजू पकड़ा और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। मीरब ने सहमते हुए उसका ये अंदाज देखा था। क्या हो गया शाहवीर, मैं यहाँ अपना चेकअप। मीरब ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शाहवीर की धाड़ उसे सांस रोकने पर मजबूर कर गई। शट अप, जस्ट शट अप। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान बंद रखो, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो न जाने मैं क्या कर जाऊं। शाहवीर चिल्लाया तो मीरब ने डरते हुए उसका ये अमल देखा था। वो इतना हैरान हुई कि उसकी आंखों में आंसू भी न आ पाए। घर आते तक सारा रास्ता शाहवीर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता आया था। मीरब बस अपने हाथ की मुट्ठियां भींचे कांपते हुए घर तक आई थी। तुम माँ बनने वाली हो, तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया और इस बच्चे को मारने के लिए जा पहुंची। क्यों, आखिर क्यों? घर के लाउंज में दाखिल होते ही शाहवीर मीरब के दोनों बाजू दबोचते उस पर गुर्राया तो उसकी बात सुनते ताज्जुब से मीरब ने उसकी तरफ देखा था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मीरब बड़ी मुश्किल से बोली थी। तो फिर तुम वहाँ उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास क्या कर रही थी? शाहवीर के अल्फाज पर मीरब बुरी तरह चौंकी। आपको किसने बताया कि मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ? मीरब ने अब की बार मजबूत आवाज में सवाल किया था। शाहवीर उसके अंदाज पर उसे देखते बोला, किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी कि तुम माँ बनने वाली हो और इस बच्चे को ख़त्म करने जा रही हो, और शायद अब तक ऐसा हो भी चुका होता जो मैं बर वक्त वहाँ पहुँचता नहीं। शाहवीर ने उसे जवाब दिया। उसे भी कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था कि वो कैसे किसी अनजान इंसान पर यकीन कर सकता था। आपको कॉल करने वाली लड़की थी? मीरब मामला समझने की कोशिश करने लगी। मीरब के दिल को शाहवीर की बेयकीनी और बातों ने तकलीफ पहुंचाई थी। वो इस वक्त उसकी नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी, लेकिन पहले वो अपने दिमाग में पैदा हुए शक को दूर करना चाह रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ बनने वाली बात सिवाय सानिया के किसी से नहीं की थी। तो इसका मतलब वो उसके साथ फिर से खेल खेलने की कोशिशों में थी। मैंने अपनी माँ बनने की खुशखबरी अपने अलावा सिर्फ सानिया को बताई थी और उसी ने मुझे उस हॉस्पिटल का बताया था। मीरब के अल्फाज पर शाहवीर समझ गया कि सानिया ने उन दोनों को इस्तेमाल किया है। वो बगैर कुछ जाने मीरब पर गुस्सा कर चुका था। वो मीरब। शाहवीर अपने साबका नरम अंदाज में लौटा, लेकिन अब की बार मीरब उसकी पुकार अनसुनी करते वहां से तेज कदमों से चलती एक कमरे में जा बंद हुई थी। शाहवीर ने गुस्से से अपना पाँव वहां मौजूद मेज पर मारा कि वो किस तरह से सानिया जैसी चालबाज लड़की की बातों में आ सकता है। उसमें यकीनन मीरब का दिल दुखाया था। उन दोनों मियाँ बीवी का बंदोबस्त तो मैं करूंगा कि दोनों याद रखेंगे, शाहवीर गुस्से से बुड़बड़ाया। जब से मैंने सुना है कि मैं खाला बनने वाली हूँ, मुझसे तो अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही, इसीलिए तो सुबह होते ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। अगले दिन सानिया ये सोचते फिर मीरब के पास आ गई कि शाहवीर इस वक्त ऑफिस जा चुका होगा, तो वो उसी तरह मीरब को फिर से अपनी बातों के जाल में फंसा लेगी। उसे लगा था कि कल यकीनन उस डॉक्टर ने मीरब का अबॉर्शन कर दिया होगा, क्योंकि वो डॉक्टर उसी काम के लिए काम करती थी और सानिया ने उसे उस काम के लिए खुसूसी पैसे दिए थे। लेकिन वो जो मीरब को रोते तड़पता हुआ देखना चाहती थी, मीरब को नॉर्मल अंदाज में देखते सानिया बुरी तरह चौंकी, लेकिन फिर मसनूई खुशी का इजहार करने लगी। उसने मीरब का हाथ पकड़ना चाहा तो मीरब ने एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया था। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सानिया भी कोई सवाल करती कि शाहवीर वहाँ आते उस पर चीखने लगा, जिस पर सानिया पहले डरी लेकिन फिर अकड़ते हुए खड़ी हो गई थी। क्यों जाऊँ मैं तुम्हारी सच्चाई मीरब को बताकर जाऊंगी। सानिया ने सोचा अगर वो खुश नहीं है तो वो किसी सूरत मीरब को भी खुश नहीं रहने देगी। सानिया की बात पर मीरब ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसने सानिया और शाहवीर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। ऐसा क्या था कि वो दोनों उससे छुपा रहे थे?
میرب تمہیں پتا ہے اس شادی والے دن مجھے اغوا کرنے والا تمہارا یہ شوہر تھا، اس نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا۔ ثانیہ نے مصنوعی آنسو بہانے شروع کر دیے۔ ہاں میرب، میں نے ہی اسے کیا تھا اغوا، کیونکہ میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، اور دوسرا مجھے تم چاہیے تھی، میں تم سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، اسی لیے اس دھوکے باز لڑکی کو اغوا کرتے تم سے شادی کی، کیونکہ یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرنے کے باوجود میری زندگی میں آ رہی تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ بعد میں بھی مجھے دھوکہ دیتے، اس سے تعلق رکھے گی۔ اس نے شاہویر سلطان کو بہت ہلکے میں لے لیا تھا، اسی لیے اسے سزا دینا ضروری تھا، لیکن اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو بہت عام سے انداز میں واپس آتے اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ناگن بن کر ہمارے گھر میں گھسی چلی آ رہی ہے۔ شاہویر اپنے منہ سے ساری سچائی بتاتے ثانیہ کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب خاموش سب پارٹ سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر شاہویر کا دل ڈولا کہ نہ جانے وہ کیا فیصلہ کر جائے، جبکہ وہ کل اس پر بے اعتباری بھی دکھا گیا تھا، لیکن اسی پل وہ آگے بڑھی اور ثانیہ کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن میرب کی طرف سے پڑنے والا زوردار تھپڑ اسے خاموش کروا گیا۔ شاہویر کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی، دل تھوڑا پرسکون ہوا۔ تم تو دوست کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم نے ہر موڑ پر مجھے دھوکہ دیا، پھر بھی دھڑلے سے میرے سامنے آ جاتی ہو۔ تمہیں لگا تھا کہ میرب اب بھی معصوم ہے، تمہاری باتوں میں آ جائے گی، لیکن کل جو کھیل تم نے کھیلا، ایک ماں سے اس کا بچہ اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی تم چھیننا چاہ رہی تھی، اور ایک ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہ بولتے ہی میرب نے ایک بار پھر زوردار تھپڑ ثانیہ کے دوسرے گال پر جڑ دیا تھا۔ مجھے امید ہے تم میرے سامنے نہیں آؤ گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرب چلائی تو ثانیہ اپنی پلاننگ کے یوں برباد ہونے پر دانت کچکچاتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنی زندگی سے ثانیہ کا چیپٹر کلوز ہونے پر شاہویر نے گہری سانس بھری۔ جب اس نے میرب کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا تو ایک جست میں وہ اس کے پاس جاتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ کیا ہوا میرب؟ شاہویر نے بے پناہ پیار اور فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑے مجھے، میرب نے اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تمہیں چکر آ رہے ہیں، چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ شاہویر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے باہر کا رخ کیا۔ میرب زور زور سے بولتی مزاحمت کرنے لگی۔ تم نے ثانیہ کو تھپڑ مارا، بہت اچھا کیا، اب جتنے بھی چاہو مجھے بھی تھپڑ مار لو، لیکن پلیز غصہ ختم کرو، معاف کر دو مجھے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر۔ شاہویر نے میرب کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے وہ گاڑی چلانے کی بجائے میرب سے مخاطب ہوا، ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ ذرا ترچھا کرتے اس کے آگے اپنا گال کیا تاکہ وہ تھپڑ مار سکے۔ میرب نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا اور پھر ہلکے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو جھٹکا دیا، اور زاروں قطار روتے ہوئے شاہویر کے سینے سے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میرب روتے ہوئے چلائی۔ آئی ایم سوری میری جان، آئی ایم سوری۔ شاہویر نے اس کے گرد مضبوطی سے اپنے بازو حائل کیے تھے۔ میں بیبی سے شکایت لگاؤں گی آپ کی، میرب نے ہنوز اس کے سینے میں منہ چھپائے کہا۔ یار یہ ظلم تو نہیں کرنا پلیز، شاہویر نے منت کی جیسے واقعی وہ بیبی سے ڈرتا ہو۔ ویسے بیبی گرل ہوئی تو وہ یقیناً بابا کی سائڈ لے گی۔ شاہویر کی بات پر میرب نے چہرہ اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی نہیں، بیبی بوائے ہوگا اور میرا ساتھ دے گا، سمجھے آپ؟ میرب نے آنکھیں گھماتے کہا تو اب کی بار شاہویر کچھ بولے بغیر جھکا تھا، اور اس کے چہرے کے نقش نقش پر اپنا لمس چھوڑتے وہ میرب کو وہ کھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تھینکس میری جان، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ میرب کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس نے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ چلو پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں سے پھر تائی امی کے پاس جائیں گے، ان کو بھی خوشخبری سنانی ہے۔ پروگرام ترتیب دیتے ہوئے شاہویر نے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی۔ میرب نے آسودگی سے مسکراتے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔